حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کے کتب سے نکلتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے والی کون سی چیزیں موجود ہیں۔ فرزند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتا ہے اور والدہ سے پوچھتا ہے کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانے میں کیا کچھ ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی کو بتاتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی حکم دیتے ہیں کہ گھر میں جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دیے جا سکیں۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اسے یہ رقم دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو 6 درہم دے دیتے ہیں اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرو گے تو تب 140 درہم میں دوں گا۔ لہٰذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ لے لیتے ہیں اور اسے کچھ روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص نے اونٹ لے کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے تو صرف 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کے 60 درہم اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کر رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر کس قدر توکل تھا۔ انہیں اس قدر یقین تھا
کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی دینے والا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔